اور میں بڑا اسے ایڈمائر کرتا ہوں کہ اس نے کالے گورے کی تفریق کو ختم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. دنیا کے سارے مسلمان قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن شاید اقوام عالم یہ بھول چکے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ بلال اٹھو اور کعبے کی چھت میں جا کے اذان دو، تو اس دن کالے گورے کا فرق بھی مٹ گیا تھا، نسل اور نسب کا اور ہر قسم کے حزب کا، قوم، خطے، قبیلے کا فرق مٹ چکا تھا. یہ اسلام تھا جس نے آ کے خواتین کو ان کے رائٹس دیے، کہا کہ آپ اپنے جو ہے 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں اور ان کی صحیح تربیت کی جائے تو بروز حشر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں. مسجد والی جگہ پہ اب رام مندر بنایا جائے گا. اس وقت بھی تمام اقوام عالم کے جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے مذمت کی تھی. آج بھی سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن جب قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کا فعل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا سپوکس پرسن اٹھ کے کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی ریاست کی سپانسرشپ میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں کے. ہم مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت. ایسا آدمی رشین پریزیڈنٹ اٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگا کے سویڈن کو شٹ اپ کال دے رہا ہے ہم مسلمان کام رہے ہیں. جب وہ یہاں تک آ سکتا ہے، چین ابھی آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، روس کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لابیز کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ جناب اب متفقہ طور پہ سویڈن کی جو اقوام متحدہ کی رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے، کیونکہ یہ انتہا پسندی، اشتعال انگیزی کو پروموٹ کر رہا ہے. اور یہاں پر تو میں کہتا ہوں ریاست پاکستان سے کہ آپ کی مجبوری بھی نہیں، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جو وہاں پہ مزدوری کرتی ہے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے جن کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کے بزنسز ہیں وہاں پہ. باقی ممالک میں تو ہے تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ریاست کی بہت بڑی مجبوری ہے. ادھر تو مجبوری والا چکر نہیں.